لاپتہ افراد پیریفریز میں زیادہ ہو، وہاں پر لوگوں کے تعلیم کی شرح کم ہوتی ہے، وہاں پر زندگی گزارنے کے لیے روزگار وغیرہ بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ کسی عدالت یا دفتر سے بھی آشنا نہیں ہوتے ہیں، اور پیریفریز میں بھی ان علاقوں میں یہ مسنگ پرسنز زیادہ ہوتے ہیں جہاں مدنیات زیادہ ہوتے ہیں۔ مدنیات سے جو علاقہ جتنا بھی بڑا پڑا ہے اتنا ہی وہاں پر مسنگ پرسنز زیادہ ہوں گے۔ اور یہ مسنگ پرسنز مطلب کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ گھر پہ چھاپا ڈال کے بھی کرتے ہیں، کاروباری جگہوں سے کرتے ہیں، یہ ہوٹل سے بھی اٹھاتے ہیں، یہ عام راستے میں بندہ جا رہا ہو وہاں سے بھی اٹھاتے ہیں، اور یہ یونیورسٹیوں اور ہاسٹلوں سے بھی نوجوانوں کو اٹھاتے ہیں۔ یہاں بی ایس او کو نوجوان بیٹھے، انہوں نے آج بھی بات کرنی تھی۔ اور پھر جب یہ لاپتہ ہو جاتے ہیں تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ وہاں کی تعلیم کمی ہوتی ہے، پھر کیا کرتے ہیں گھر میں وہ؟ نہ تو ان لوگوں کو دفتر کا کوئی پتہ ہے، نہ اگر ایکس فاٹا جیسے علاقے ہو لوگ عدالت سے آشنا ہیں، وہ سب گھر میں بیٹھ کر ایک کام کرتے ہیں، بس روتے ہیں، اور اس ملک میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، رو خوب رو داڑے مار مار کر، یہی ان کے ساتھ ایک رہ جاتا ہے کام۔ اور پھر ان بچوں کا جو ان کے بچے ہوتے ہیں اس کا ذہنی توازن کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں، وہ تعلیم کیسے حاصل کریں گے؟ وہ روزگار کیسے کریں گے؟ ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے آپ کا کوئی اپنا ہے، وہ قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا، اس کا غم ہوتا ہے، کافی باری ہوتا ہے، مگر وہ رفتہ رفتہ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ لاپتہ افراد واحد مسئلہ ہے، جو ایک بندہ لاپتہ ہو گیا تو روزانہ اس گھر میں ایسا ایک ماحول ہوتا ہے جیسا کہ اس کا لاش اس کے صحن میں پڑا ہے، وہاں پر روزانہ ان پر یہی گزارتا ہے۔ ہر روز ماں بہن کھانے سے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا دیتے ہیں کہ میرے بیٹے نے، میرے بھائی نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں۔ ہر روز میں ان کے بچوں کی ذہنی توازن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ہر روز ان کے بچے ایک ذہنی اذیت سے گزرتے ہیں۔ ہمارا دوست ہے احسان اللہ آفریدی، اتنا جرأت کیا کہ انہوں نے ایم فل کر لیا، اس کا والد سالوں سے لاپتہ تھے، ضلع خیبر سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ایم فل کرنے کے بعد وہ کبھی بھی جاب کے پیچھے نہیں نکل پڑے، وہ آج بھی ہر روز اپنے لاپتہ والد کو ڈھونڈنے کے پیچھے نکل۔ یہ ان کے بچوں کا حال ہوتا ہے، بیوی کا کیا حال ہوگا؟ اس پیٹریارکل سوسائٹی میں عورتوں کا کیا حال ہے؟ یہاں ہم جب سمیدین کو سنتے ہیں، ہمارے دوسرے بہنوں کو سنتے ہیں، آپ سوچیں یہ صرف ایک فرد کی بات نہیں ہے، یہ ہر اس گھر کی سٹوری ہے جہاں سے کوئی لاپتہ ہو گیا۔ یہاں پر بات ہو گئی کہ وہ بیچارے شادیاں بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس فیملی کی اجازت کے بغیر صرف اشاروں میں کہوں گا کہ اس طرح واقعہ بھی ہوا ہے کہ کوئی بندہ لاپتہ ہے، ساؤتھ وزیرستان سے تھا، وہ لاپتہ تھے، 4 سال بعد اس کے گھر کو کوئی سرکاری مطلب لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ مارے جا چکے۔ اس کی بیوی کی شادی ہو گئی اس کے دوسرا جو بھائی تھا اس کے ساتھ، مگر 2018 میں، یہ 2016 کی بات تھی، 2018 کے بعد وہ بندہ گھر آیا تو رات کو شام کے وقت وہ عورت اپنی ساس سے پوچھتی ہے کہ میں کہاں چلا جاؤں۔ وہاں پر لوگوں پر یہی گزرتا ہے۔ مائیں کیا ہوتی ہے؟ مائیں کی تو یہاں پر والدین ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں ایک بار سوچیں کہ جب وہ غائب ہو تو والدین پر کیا گزرتے ہیں، اور اس میں جو والد ہوتا ہے یا جو بھائی رہ جاتا ہے اس پر کیا گزرتا ہے، کیونکہ روزانہ ان سے یہی امید ہوتے ہیں کہ یہ باہر گیا ہے، کوئی نہ کوئی خبر تو لائے گا۔ یہ ان کی میں ذہنی کیفیت کی بات کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں ان سے فائدہ کیا ہے، وہ فائدہ بیان کرتے ہیں۔ ایک فائدہ ہے لوکل سطح پر، ریکارڈ موجود ہے ہمارے پاس، اگر کسی بھی عدالت میں، کسی بھی چینل میں
जुर्रत है, हम सबूत के साथ वो रिकॉर्ड पेश करेंगे, वो चलाएं, वो बताएं कि किस तरह लोकल कर्नल, मेजर और दीगर फौजी अफसर उन फैमिली से कभी मुलाकात की उम्मीद के नाम पर, कभी रिहाई की उम्मीद के नाम पर लाखों रुपए लेते हैं। रिकॉर्ड मौजूद है हमारे पास। उनसे बादाम और पिस्ते की बड़े बड़े थैलियां मंगवाते हैं। मैं जानता हूँ उस बंदे को, डी खान में रहते हैं, उसने कहा कि उन्हें यही बताया जाता है कि आप बटेर लाए हमारे लिए, उसका गोश्त अच्छा है, फिर हम आपका मुलाकात करा देंगे। आज तक नहीं है उसका। एक तो ये लोकल सतह पर बिजनेस है इनकी, और दूसरा क्या है, दूसरा फायदा ये है कि इसी मिसिंग पर्सन्स की वजह से ये जंग को तौल देते हैं, लंबा कर देते हैं। इसी मिसिंग पर्सन्स की वजह से वो अपने गलतियों को छुपाते हैं। मैं बताता हूँ वो कैसे। वो ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल कहीं पब्लिक में हमला हो गया, फौरन दूसरे दिन 8-10 बंदे को ये लेके आएंगे, इन्हीं इंटरमेंट सेंटर से उठाकर और कहीं पर फेंक देंगे कि जवाबी कार्रवाई हो गई। तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और इस कौम को, इन लोगों को झूठे दलासे देने के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। और मैं अभी मेन टॉपिक पे उनके फायदे की जो मेन बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह वो बयान करूंगा, वो मैंने लास्ट के लिए रखी। दहशत फैलता है इसकी वजह से। जब दहशत फैलेगा तो कोई सहाफी बात नहीं कर सकेगा मीडिया पर। जब दहशत फैलेगा तो कोई जज फैसला नहीं कर सकेगा। जब दहशत फैलेगा तो लोग खामोश होंगे। जब दहशत फैलेगा तो आप लूट मार करो, चाहे जमीनों पर कब्जा करो, चाहे मदनियात पर कब्जा करो, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आज जो ऑस्ट्रेलिया में जनरल कियानी के जजीरे है, ये उसी ही दहशत पैदा करने के बाद जो इस वतन को लूटा गया है, जो यहाँ आम आवाम की तबाही और बर्बादी कर दी गई है, उस खामोशी में उन्होंने वो बनाए हैं। सबसे बड़ा कारोबार है दहशत। आज अली वजीर की पेशी सिंध कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में थी, जो अमन मांग रहा था। जो लोग वाकई दहशत फैलाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, वो इस मुल्क के सबसे बड़े वफादार माने जा रहे हैं। एक और बात, पेरिफेरीज में इसलिए भी ज्यादा होते हैं कि वहां पर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे बताया जाए जो बलूचिस्तान से, जो खैबर पख्तूनख्वा के जंगज़दा इलाकों से रिपोर्टिंग कर रहा हो, मां सवाए DJISPR की। सिर्फ DJISPR का बयान चलेगा, सिर्फ वही पट्टी मीडिया पर चलेगी। कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इस मुल्क में? कुछ नहीं है। एक और वजह है कि वहां पर ये ज्यादा हो रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा में एक कानून है जिसका नाम है एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर। कोई पढ़े तो सही, कोई पढ़कर बताएं कि वो कानून है क्या। लिखते वक्त लिखने वालों को थोड़ा सा भी इंसानियत से शर्म नहीं आ रहा था जब वो इस तरह की बातें लिख रहे थे। एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर जैसे कवानीन लागू किए गए हैं ताकि और भी आसान तरीके से यह काम किया जा सके। अब मुतालबा हम क्या करते हैं? मुतालबा यह है, क्या पाकिस्तान के फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान के आईन पर यकीन रखते हैं कि नहीं? वो बस इसी चीज का जवाब दे दे। इसी चीज का जवाब दे कि क्या वो आईन पर यकीन, अदालत पर यकीन रखते हैं कि नहीं। अगर वो अदालत पर यकीन रखते हैं तो क्यों इन मिसिंग पर्सन्स को अदालत में पेश नहीं किए जाते हैं? मगर नहीं रखते। तो अगर आईन और अदालत पर यकीन रखते तो मिसिंग पर्सन्स कभी मिसिंग नहीं होते। यहाँ एक जुज़वी बात करता हूँ मीर साहब। पाकिस्तान रियासत का दावा है जो अपने अवाम के हर बच्चे को वो समझाता है कि इंडिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन है। तो क्या अभिनंदन मिसिंग पर्सन हो गया? क्या कुलभूषण यादव एक्स्ट्रा जुडिशली कील हो गया? हयात बलोच हुआ है, हयात बलोच, नकीब मसूद हुआ है, ताहिर दाऊद हुआ है, और यहाँ पर हजारों लाखों पश्तून और बलोच हुए हैं। तो बताया जाए कौन है नंबर 1 दुश्मन, इंडिया या पश्तून बलोच? अगर ये नहीं बता सकते, कम से कम ये बता दें कि दुनिया में
جس کو بھی پاکستان اپنا دشمن سمجھتا ہے اس ملک کے علاوہ، ان میں سے کس کے ساتھ یہ عمل کیا گیا ہے جو یہاں پر پشتون، بلوچ اور دیگر محکوم قوموں کے ساتھ ہوتا ہے؟ بنیادی انسانی حق ہے یہ، عدالت بنیادی انسانی حق ہے۔ کوئی بندہ خواہ کتنا بھی بڑا جرم کرے، یہ پھر بھی اس کا حق ہے کہ وہ عدالت میں پیش کر دیا جائے۔ جو حق کلبھوشن یادو کو دیا گیا ہے، سمیع الدین بھی وہی حق مانگتا ہے، دیا جائے گا۔ یہاں پر ہزاروں پشتون اور بلوچ مائیں وہی حق مانگ رہے ہیں جو آپ انڈیا کو دے رہے، آپ دیں گے وہ؟ یا آپ یہ فکر، یہ سوچ، یہ تانا دلانا چاہتے ہیں کہ ابھینندن کا اپنا ایک اسٹیٹ تھا، آپ کا کچھ نہیں ہے؟ میں معذرت کے ساتھ آخری بات کرتا ہوں۔ بات کی گئی کہ ووٹ سے اگر حکومت آ جائے تو وہ نمائندگی کرے گی۔ ہماری قسمت دیکھو، اب ہم جیسے ریچڈ آف دی ارتھ لوگوں کا، ہم جیسے بدقسمت لوگوں کا قسمت دیکھو کہ حکومت چاہے ووٹ سے آئے یا ووٹ سے، ہمارے لوگ مسنگ پرسن ہوتے رہتے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل مارے جا رہے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ نہ ہو جائے۔ آخر میں ایک گزارش ہے، یہ جو ہم پر حملہ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، یہ یونائٹڈ آتے ہیں، اور ہم مقابلے کے لیے اکیلے جاتے ہیں، ہم مقابلے کے لیے اکیلے جاتے ہیں۔ بلوچ، سندھی، پشتون یا جتنے بھی محکوم لوگ ہیں، اپنے اتفاق اور اتحاد کو ترجیحی بنیادوں پر قائم رکھیں گے، مقابلہ کریں گے، قربانیاں دیں گے۔ ریشو کسی کا کم ہوگا، کسی کا زیادہ، مگر صرف محکوم لوگوں کو ایک دلاسا دینا چاہتا ہوں، اگر پرسکون زندگی اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہو تو مزاحمت میں ہے تمہاری عزت۔ اگر اپنی زندگی کو بامقصد، باعزت اور پرسکون کرنا چاہتے ہو تو وہ محکومیت میں مزاحمت کے علاوہ کسی بھی راستے میں نہیں ہے۔